من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت، اس کے اذن کے بغیر اس کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے؟ شفاعت یعنی سفارش کر سکے۔ کس کی جرت ہے کہ اللہ کے حضور بغیر اس کی اجازت کے؟ اس میں شفاعت کا انکار نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ اس کو شفاعت کے انکار میں کوٹ کرتے ہیں۔ نہیں، شفاعت کا انکار کہاں پہ ہے؟ یہ اصل میں مشرکین کا رد ہے جو بتوں کو اپنا شفیع سمجھتے تھے کہ بت شفاعت کریں گے۔ فرمایا نہیں، بتوں کو تو اذن ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں، وہ کیسے شفاعت کریں گے؟ ہاں، اجازت یافتہ کون ہے؟ معزون اور مجاز کون ہے؟ کن کو اجازت ہے، کن کو اذن ہے؟ فرمایا وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، وہ ملائکہ کرام ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں جو بندوں کے حق میں کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو شفیع المذنبین ہیں، وہ تو سب شفاعت کرنے والوں کے سردار ہیں۔ جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس وقت حدیث میں آتا ہے نفسی نفسی پکاریں گے کہ مجھے اپنی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے، وہ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری۔ بڑی طویل حدیث ہے، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر پہلے بھی ہم ویسے اس ممبر سے شفاعت پر مستقل خطاب کر چکے ہیں، لیکن اب صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جس وقت سب انبیاء کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، اس موقع پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ ہاں جی، اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے انبیاء وہ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں اسی کام کے لیے ہوں، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں خود ہی کہ میں عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ پاک مجھے حکم دے گا یا محمد ارفع رأسک، اپنا سر اٹھاؤ، اپنا سر اٹھاؤ، سل توتا، تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کلیم و نجی مسیح و سبی، سبی سے کہیں کہیں نہ بنے۔ کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، نجی نوح نجی اللہ علیہ السلام، ہاں جی، صفی آدم صفی اللہ علیہ السلام، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی، سبی سے کہیں کہیں نہ بنے۔ قیامت والے دن ہے کلیم و نجی مسیح و صفی، سبی سے کہیں کہیں نہ بنی، یہ بے خبری، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ آپ نے غور فرمایا یہ بے خبری، یہ کیا ہے؟ بے خبری۔ حالانکہ ہم نے سنایا، آپ نے سنا، محدثین کرام نے حدیث کی کتابوں میں اس کو روایت کیا، لیکن کل قیامت کے دن سب کو بلا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اگر پہلے ہی یاد ہوگا کہ سرکار نے حل کرنا ہے مسئلہ، ان کے پاس سیدھے چلے جاؤ تو انہوں نے مسئلہ تو حل کر بھی دینا ہے، شفاعت کر بھی دینی ہے، شفاعت کا دروازہ کھول دینا ہے۔
لیکن ممکن ہے اس وقت کوئی کہے کہ یار آدم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے انہوں نے بھی کر دینا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے انہوں نے بھی شفاعت کر دینی تھی، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے کلام کرتے انہوں نے بھی اللہ سے کلام کر کے شفاعت کر دینی تھی۔ تو اللہ پاک کی حکمت یہ ہے کہ سب کو بلا دیا جائے گا اور سب نبیوں کے در سے پھرا کر در مصطفیٰ پہ لا کر ساری دنیا کے اوپر اس دن کھول جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو شان حبیب خدا کی ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اس دن پتہ، اسی کو مقام محمود کہتے ہیں کہ ساری دنیا پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق ہے وہ سب کہے گے واہ کیا شان، کیا مقام ہے۔ جہاں کسی کی پیش نہ گئی وہاں پہ آمنہ کے لال حاضر ہوئے، سجدہ کیا، رب کا جلال جمال میں بدلا دیا، شفاعت کا دروازہ کھول دیا۔ اب نبی بھی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے بعد شفاعت کریں گے، آدم علیہ السلام جو پہلے کہہ رہے تھے آج ہمیں اپنی فکر ہے کسی اور کے پاس جاؤ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی اپنی امتوں کے لیے کیا کریں گے، صحابہ کرام شفاعت کریں گے، اولیاء کرام شفاعت کریں گے۔ اچھا اولیاء کی شان بلند، صحابہ کرام کی شان وراء الورا، اہل بیت کی شان بلند بالا۔ حافظ قرآن کون ہے؟ حافظ قرآن بشرطے کہ باعمل ہو، جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، ایسا باعمل جو حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے رشتہ داروں میں سے ایسے 10 افراد کو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کی شان اس دن واضح ہوگی۔ لیکن کون سا حافظ قرآن؟ ہر حافظ قرآن نہیں، بلکہ وہ جو قرآن پاک پہ عمل کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے اور جو حرام کیا اس سے بچ کر رہتا ہے، ایسے حافظ قرآن کو یہ شان و عظمت حاصل ہوگی۔ اس سے تھوڑی زیادہ ہی تفصیل ہو گئی ہے، لیکن ہم نے بات یہ کر رہے تھے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے بغیر اس کے اذن کے، اس کی اجازت کے؟ تو اجازت کن کو مل جائے گی؟ سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اس کے بعد پھر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، علماء کرام بھی شفاعت کریں گے، یہ سارے شفاعت کریں گے پھر، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بہرطور دروازہ شفاعت کا حضور کے دست اقدس سے کھلے گا۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، اللہ باذن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے۔ آپ بھی عرض کر لیں سارے کہہ کے، ہم غریبوں کی شفاعت۔ حدیث پاک میں جو شفاعت کا کثرت سے ذکر کرے گا اور شفاعت کا طالب رہے گا تو اس کو حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے شفاعت کا ذکر کرنا چاہیے نا، ہم غریبوں کی شفاعت۔ اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ یہ وہی حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جو کثرت سے حرز جاں بنا لے گا ذکر شفاعت کو، وہ نار سے بچنے کی صورت کرے گا۔ نار سے بچنے کا طریقہ یعنی نار سے مراد کیا ہے؟ دوزخ۔ تو دوزخ سے بچنے کا ایک وسیلہ ہے کہ ذکر شفاعت کرتا رہے، شفاعت کی بھیک مانگتا رہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی
مدینہ منورہ میں معاہدہ شریف میں جائیں تو کیا عرض کریں؟ تو وہاں پر بھی یہی عرض کرنا چاہیے صلاۃ والسلام پڑھنے کے بعد، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں، یہ وہاں پر عرض کرنا چاہیے۔ تو بہرحال من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر کس کی جرت ہے، کس کی ہمت ہے کہ اس کے حضور شفاعت کریں؟ تو اصل میں یہ رد کس کا ہے؟ یہ بتوں کا رد ہے کہ وہ شفاعت نہیں کریں گے، جیسے کہ کفار کا خیال تھا کہ ہمارے بت جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، ان کو اذن ہی کوئی نہیں ہے، ان کو اجازت ہی نہیں ہے، تو جب اجازت ہی نہیں ہے تو وہ کیسے شفاعت کریں گے؟ تو اجازت کن کو ہے؟ اجازت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء اکرام علیہ السلام کو، صحابہ اکرام کو، اہل بیت پاک کو، اولیاء اکرام کو، بعمل علماء اکرام کو، بعمل حفاظ قرآن کو، یہ درجہ بدرجہ، ٹھیک ہے نا جی، درجہ بدرجہ سب کو شفاعت کی سعادت اور عظمت حاصل